اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ تو دوستو، آج ہم لوگ جنات کے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق ہوتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جبکہ انسان اور ملائکہ مٹی اور نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جن کے نام پر ایک پوری سورہ نازل ہوئی ہے۔ جس سورہ کا نام سورہ جن ہے۔ چلے جانتے ہیں کہ اس سورہ کی ابتدا کس آیت سے ہوتی ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس آیت سے ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو اس خوبصورتی سے پڑھتے تھے، اس انداز سے پڑھتے تھے کہ جنات کو یا کوئی بھی سنتا تو وہ مسلمان ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ ابلیس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابلیس ناری ہے، مگر عبادت و ریاضت سے بلند مقام پر پہنچ گیا تھا اور فرشتوں میں شمار ہونے لگا۔ یعنی کہ اس بات سے ہمیں یہ بھی ایک بہت بڑی چیز جاننے کو ملتی ہے کہ آپ کسی بھی گنہگار کے حد تک ہو یا کتنے بھی نیچے کیوں نہ ہو، آپ اگر توبہ کر لیں اور عبادت و ریاضت میں لگ جائیں تو اللہ رب العزت آپ کو بھی بلند مقام پر بے شک لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کی اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلہ میں نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے ایک پہرے دار تھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور اس کا قبیلہ ان سب سے معزز و محترم تھا۔ اس کے علاوہ یہ بہشت یعنی جنت کے باغات پر بھی نگران تھا۔ اسے آسمان، دنیا اور زمین کی بادشاہت بھی بخشی گئی تھی۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ابلیس کو آسمان دنیا پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ جنت کے محافظ و نگران تھے، اور ابلیس بھی اپنی بادشاہت کے ساتھ ساتھ محافظ و نگران تھا، اور یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمین میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے آپ کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ جنات نے دنیا میں فتنے و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں یعنی ہیکل بنوائی تھی وہ جنوں نے ہی بنائی تھی، یعنی آپ نے جنات سے ہیکل بنوایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔